کلپ نمبر 317۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 129 سے 131 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں۔ ظلم کرنے والوں کو عبرت انگیز نصیحت، اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دے گا۔ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں، وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ترجمہ، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ۔ اس آیت مبارکہ میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہوا کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی روز قیامت کی حاضری اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے؟ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جبکہ ان کے اعضاء و جوارح ان کے شرک و کفر کی گواہی دیں گے۔ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اہم مسئلہ، رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنات سے نہیں، چونکہ یہاں جن و انس دونوں سے خطاب ہے، اس لیے تغلیباً یعنی جنوں کو انسانوں کے ماتحت شمار کرتے ہوئے منکم فرمایا گیا۔ بہرحال اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنات میں نبی آئے، ہاں جنات کے لیے نبی آئے مگر وہ انسان تھے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے۔ جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت و منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے انکار کر دیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بن جائے یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے،
اس وقت ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے. اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ترجمہ، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں. کلپ نمبر 318. اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 132 سے 134 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ترجمہ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں. ہر ایک کے لیے چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں اور انہی کے مطابق ثواب اور عذاب ہوگا. جنتیوں کو جنت میں ان کے نیک اعمال کے مطابق درجے دیے جائیں گے، ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ان کے برے اعمال کے مطابق مختلف درجوں میں سزا دی جائے گی. یا یہ مطلب ہے کہ نیک اعمال کے درجے مختلف ہیں. ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے اور دوسرے کے لیے کم ثواب کا. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں اعمال کا بدلہ عقل کے بقدر ملے گا. لہٰذا اس آیت سے ہزارہا مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں. عمل کا صلہ جگہ، وقت، موقع اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. جیسے جہاں مسجدیں بہت زیادہ ہوں اور کنویں کم ہوں وہاں مسجد کی بجائے کنواں بنانا زیادہ اچھا ہے. اس آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ یہاں سب کے لیے درجاتن فرمایا گیا ہے اور کل میں جنات بھی داخل ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. ترجمہ، اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. اس آیت سے یہ درس بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگو، اللہ عز و جل تمہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے اور کفر و شرک اور بد اعمالیوں سے منع فرماتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں. البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے اس لیے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اور تمہیں تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے. ورنہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، جیسے بہت سی قوموں کو اس نے فنا کر دیا. یا جیسے تم دوسروں کے بعد اس دنیا میں آئے اسی طرح تمہارے بعد دوسرے آ جائیں گے. تو اس دنیاوی زندگی اور مال و متاع پر غرور نہ کرو. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. ترجمہ، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. انما توعدون، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے.
ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا یا حساب یا ثواب و عذاب، یہ سب چیزیں ضرور آئیں گی، مگر اپنے وقت پر تم دیر سے دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ اس سے بچنے کے اسباب جمع کرو، کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں، نہ جھوٹی خبر دینے والے، اور نہ تم طاقتور کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو، لہٰذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ عز و جل کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو۔ حضرت سمیت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے اپنی طویل صحت پر دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی طوالت کے بارے میں سوچے تو سابقہ لذتیں بھول جائے۔ تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں، زیادہ دن گزارنے پہ اکڑتے ہو یا موت سے بے خوف ہو، یا موت کے فرشتے پر تمہیں جرت ہے؟ بے شک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہاری مالی ثروت اور تمہاری جماعت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سختیوں اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے۔ آمین۔